احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارا جو یہ سلسلہ ہے احکام تجارت، یہ پرٹیکولر خصوصاً تجارتی معاملات کو ڈسکس کرتا ہے، مالی لین دین کو ڈسکس کرتا ہے۔ آپ کی جاب کا پرابلم ہے، آپ کے کاروبار کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ شرعی رہنمائی مل جائے، یا آپ کی وراثت یا دیگر مالی امور میں کوئی پیچیدگی آ گئی ہے، کوئی تنازع کھڑا ہو گیا ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم شریعت مطہرہ کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کر لیں۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، الحمدللہ آپ کی کاز انشاءاللہ شامل سلسلہ کرنے کی نیت بھی رکھتے ہیں، درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی کال شامل سلسلہ کر رہے ہیں پہلی، اور دیکھتے ہیں جی کون ہیں، کہاں سے ہیں اور کیا سوال کر رہے ہیں۔ جی جناب۔ یہ گندم اور چینی ہوگی، اس کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں کم قیمت پہ جب ہوتی ہے یہ، پھر اس کو جو ہے نا مہنگے داموں پہ بیچتے ہیں جب یہ مصنوعی مہنگائی پیدا کر کے۔ یہ جائز ہے نا؟ جائز ہے۔ اچھا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب اتنی ساری گندم آتی ہے نا، ہزاروں ایکڑ لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے وہ گندم نکال رہی ہے، تو وہ گندم کہاں کریں؟ مطلب باہر ملک بھیج دیں جہاز میں رکھ کے، کیا کریں؟ لوگ کتنی کھائیں گے؟ تو ضرورتاً اجناس کو اس وجہ سے بھی ذخیرہ کیا جاتا ہے کہ تاکہ آئندہ آنے والے جو مہینے ہیں اس کے اندر اجناس کام آ سکے۔ تو اجناس کا ایک سرکل ہوتا ہے کہ بھئی فصل آنی ہے، فصل آتی ہے تو اس کی بہتات ہوتی ہے، اس کے بعد پھر فصل آئے گی۔ جیسے گندم کی فصل سال کے بعد آتی ہے۔ چاول کی طرح معاملہ نہیں ہے، چاول تو سندھ میں، پنجاب میں پورا سال اگ ہی رہا ہوتا ہے مختلف موسموں کے اندر۔ گندم سال کے بعد آتی ہے، تو سال کے بعد جب آنی ہے تو پھر کہاں سے کھائیں گے؟ تو یوں عام حالات میں جو ذخیرہ ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں وہ اس ممانعت میں نہیں آتا کہ جو ممانعت احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ قحط کی صورتحال ہو تو ذخیرہ اندوزی مطلقاً منع ہو جاتی ہے، یا مسلمانوں کو ضرر پہنچانا مقصود ہو۔ عام طور پر ایک کاروباری طریقہ کار کے مطابق رکھی جاتی ہے، اور پھر جب اس کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، ڈیمانڈ اس کی بڑھتی ہے، تو ظاہر بات ہے اس کی پرائز بھی اوپر آتی ہے۔ تو یہ اس کے اندر دو طرح کے معاملات ہیں۔ جی کال آئی، آپ نے اس کا تو سوال کا جواب آپ نے ارشاد فرمایا۔ میں یہاں پہ سے تھوڑا اور ویسٹ کرنا چاہوں گا، کھولنا چاہوں گا، کیونکہ ماہ رمضان کی بھی آمد ہے، اور بڑی افراط و تفریط ہوتی ہے تبصروں اور تعزیوں کے حوالے سے بھی۔ جب رمضان آ رہا ہے تو بہت ساری چیزوں کی خریداری یکدم بڑھ جاتی ہے، تو اس کے لیے دکاندار پلاننگ کرتے ہیں، نیت اب ان کی جو بھی ہو وہ پلاننگ کرتے ہیں، اور وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، پہننے اوڑھنے کی چیزیں ہوں، الغرض زندگی کی کچھ بھی چیزیں ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں رمضان میں ذرا دکانوں میں سٹاک بھی بھرا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ کسٹمر زیادہ آتے ہیں۔ اب جب یہ سٹاک آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں قیمتیں بھی تھوڑی بڑھتی ہیں، کچھ معاملات دیگر بھی ہوتے ہیں۔ اس میں جو تجزیے اور تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں وہ نیگیٹو بھی ہوتے ہیں، پازیٹیو بھی ہوتے ہیں۔ دکانداروں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں جناب کیا ہمیں کمانے کا حق نہیں ہے؟ اگر کسٹمر یا تجزیہ کاروں سے پوچھو جو ہر گلی محلے نکڑ پہ ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی انہوں نے لوٹ مچائی ہوئی ہے، اور بیرونی دنیا کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں تو یوں ہوتا ہے اور ہمارے یہاں یوں ہو جاتا ہے۔ تو اس کو میں چاہتا ہوں ذرا اعتدال میں جو شریعت کی تعلیمات اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بعض اوقات گھٹن بول رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ جب انسان خود کو تنگ محسوس کرتا ہے، پریشان محسوس کرتا ہے، اور انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ جی اخراجات زیادہ ہیں اور پیسے کم ہیں، تو ایک گھٹن پیدا ہوتی ہے بندے کے اندر، ایک فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کے دو حل ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی۔ مثبت حل تو یہ ہے کہ تکلیف پر، دشواری پر، پریشانی پر صبر کیا جائے، شکوہ نہ کیا جائے۔
تو لوگوں کو یہ تبصرے جو ہیں وہ تقریباً شکوے پر مبنی ہوتے ہیں. جی ہائی ہو گیا، ہائی ہو گیا، ہائی ہو گیا. تو حالات کو فیس کرنا ایک مسلمان کا کام ہوتا ہے. شکوے حل نہیں ہوتے. اس طرح کی جو جتنی بھی ہماری بات چیت ہوتی ہیں یہ حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ انسان حل کی طرف جائے. بے اگر اخراجات بڑھ گئے ہیں تو آپ اپنا تھوڑا ہاتھ کھینچیں. مہنگائی اگر ہو گئی ہے آپ اپنا ہاتھ کھینچ کر بچت کریں گے، خرچے کم کریں گے، ہوٹلنگ کم کریں گے، سفر کم کریں گے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ چیزوں کو مینٹین کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں. تو سب کی نکل رہی ہوتی ہے، کچھ کم نکالتا ہے، کچھ زیادہ نکالتا ہے، لیکن شکوہ اگر آپ کرتے ہیں تو صبر کا موقع چلا جاتا ہے. تو یہ ایک پرابلم ہے، ایک مصیبت ہے، آزمائش ہے. یعنی جو چیز آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے، دشواری میں ڈالتی ہے، نو ڈاؤٹ وہ ایک مصیبت ہے، وہ ایک دشواری ہے، وہ ایک پریشانی ہے. اور اس کیفیت کے اندر پرسکون رہنا بہت ضروری ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. لوگ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. بس اصل میں بات چیز یہ ہوتی ہے میروز بھائی کہ فالوئنگ ہوتی ہے. جی آپ نے جس کو جو کرتے دیکھا وہ کرتے ہیں. صحیح ہے. آپ نے گھر میں جو کرتے دیکھا والدین کو، بچہ وہ کرے گا. دوستوں کو جو کرتے دیکھا وہ کرے گا. باہر نکل کے دیکھا لوگ جو کر رہے ہیں آپ وہ کر رہے ہیں. یعنی ہمارے ہاں ایک معمول ہے کہ اجنبی لوگوں نے گفتگو کا جو آغاز کرنا ہے وہ تبصروں سے کرنا ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. سلام بھی نہیں کریں گے. تبصرہ جو ہے نا وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. بس میں سفر کر رہے ہیں، کیا بس ہے، کھٹارا بس ہے، یہاں سے آغاز ہوگا. جی تو یہ جو اسلوب ہم نے اختیار کر لیا ہے اپنی دیسی زندگی کے اندر، تو اس اسلوب سے ہم باہر آئیں. تھوڑا سا اور بھی جینے کے طریقے ہیں، اور بھی انداز، اور بھی رنگ، اور بھی ڈھنگ ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی ڈگر پہ آپ چلے جائیں گے یہی زندگی ہے. زندگی کے بہت سارے رنگ ہیں، اور بہت سارے رنگ تو بہت خوبصورت ہیں، انتہائی خوبصورت ہیں. جو حسن سفید پوشی میں ہیں، جو حسن صبر میں ہیں، جو حسن اطمینان میں ہیں، جو حسن وقار میں ہیں، وہ ان کے مقابل جو چیزیں ان میں تھوڑی ہے. تو بنیادی طور پر تو ہم اپنے احساسات کو پہچانیں کہ جو ہماری یہ کیفیت ہے یہ کیا ہے. یہ ہم بڑاس نکال رہے ہیں، ہم شکوہ کر رہے ہیں، ہم بڑبڑا رہے ہیں، ہم نفسیاتی ہو گئے ہیں، ہم کیا ہو گئے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی یہ اعتدال ہو گیا. جی آپ سے یہی امید تھی. اصل میں مفتی اب صحیح بات یہی ہے کہ ہم بھی معاشرے کا حصہ ہیں، اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ساری باتیں ہمارے سامنے بھی اصل میں ضرورتاً اظہار کرنا اور چیز ہے. جی مطلب شوہر اور بیوی بیٹھے ہوئے ہیں اور پلاننگ کر رہے ہیں، بھائی بہت مہنگائی ہو گئی ہے، کچھ پلاننگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، خرچہ کم ہو. جی یہ بندہ بعض اوقات اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اپنی جو ہے نا وہ کیفیت کسی پر بتائے، اس کا کوئی نہ کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ ہو تو حرج نہیں ہے. فضول کی تعریف یہ ہے کہ وہ کام یا وہ ایکٹیویٹی جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہو نہ دینی فائدہ ہو تو اسے فضول کہتے ہیں. تو جہاں کسی کام کرنے کا کوئی مقصد ہے دینی یا دنیاوی تو فضول تو نہیں کہلائے گی. تو اکثر تو یہ کہ ہم اپنے احساسات نہیں پہچان رہے ہوتے ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک. مفتی اب یہ سوال ہوا ہے تو اس سے متصل ہی ہے. ہمارے پاس تحریری سوال آیا، ٹیکسٹ میسیج ہے، لمبا چوڑا سوال ہے لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے. یہ تو دکانداروں یا جو تاجر ہیں ان کی طرف سے تھا. اب وہ دوسرا پہلو جو کسٹمر کی طرف سے ہے کہ بہت عمومی سوال کے بعض اوقات کسٹمر جو ہے 700 روپے کی چیز کا بل 800 روپے بنواتا ہے، اضافی بل بنواتا ہے. تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ بیان بھی کرتے رہتے ہیں اس کے ساتھ. یہ دیکھیے ایسا بل بنانا تو دکاندار کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جو بل ہے یہ غیر شرعی معاملہ ہے، اور ایک طرح سے اس کو جو بددیانتی وہ کر رہا ہے پرچیزر، تو اس کی بددیانتی میں معاونت ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں گناہ کے کاموں میں معاونت سے روکا ہے. یہی وجہ ہے کہ گناہ کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں ہم اس کے اندر جو ہے نا وہ معاونت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، تمام شکلوں کو ناجائز کہتے ہیں. جیسے آج کل ایک چیز چل رہی ہے اس وقت بدقسمتی کے ساتھ، پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا میں ایک چیز دکھائی جا رہی ہے، اور ہمارے بہت سارے کھلاڑی جو ہیں وہ ٹی شرٹیں پہن کے گھوم رہے ہیں، اور پتہ ہی چلا ہے کہ جی وہ ٹی شرٹوں پہ جو لوگو لگا ہوا ہے وہ جوئے کی کمپنی کا ہے. جوئے کی کمپنی کی تشہیر کی جا رہی ہے بدقسمتی کے ساتھ. تو یہ بھی گناہ میں معاونت کا ایک انداز ہوتا ہے. تو گناہ میں جو معاونت ہے یہ کسی بھی انداز کی ہو،
تو وہ گناہ کہلائے گی. اس سے بچنا ہوگا. بچنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. کال شامل کر رہے ہیں، بلکہ ویڈیو کال شامل کر رہے ہیں. جی میرا نام محمد اویس متین اتاری ہے. میں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بول رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میں نے ایک کمپنی سے مال پرچیز کیا ہے اور اس کے لیے مجھے ایڈوانس ایک دن پہلے پیمنٹ لگوانا پڑتی ہے اور اگلے دن کمپنی مال ڈیلیور کرتی ہے. تو جس دن کمپنی مال ڈیلیور کر رہی ہے تو اس دن اگر ریٹ بڑھ چکا ہے تو کمپنی ہمارے سے زیادہ پیسے چارج کرتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ میں کمپنی کو زیادہ پیسے دوں یا وہی رقم جو میں نے جمع کروائی ہے وہی دینے کا حقدار ہوں؟ جزاک اللہ خیرہ. جی مفتی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ رقم کس حیثیت میں جمع کروائی ہے، اس پر غور کرنا ضروری ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سودا ڈن کب ہوتا ہے یہ اپنے مراحل کا تعین کریں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کا سودا یہ نقد ہو، یعنی جب یہ پیسے بھیج رہے ہیں تو نقد سودے کے اندر ہی پیسے بھیجے جاتے ہیں. اور عام طور پر اتنا تو معمول ہے مارکیٹوں میں کہ دوسرے شہروں سے جو ڈیلیوری ہوتی ہے وہ اگلے دن روانہ کی جاتی ہے، اسی دن روانہ نہیں کی جاتی. تو یوں یہ ادھار کا معاملہ نہیں کہلائے گا، عرفاً اتنا معاملہ تو نقد میں ہی آتا ہے. تو جب ان کا سودا ہو گیا، نقد سودا ہوا، انہوں نے پیمنٹ بھی کر دی، تو اب کسی بھی طرح سے جو مال بیچنے والا ہے اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ آج تو ریٹ بڑھ گیا ہے. بھئی آپ نے سودا کر لیا ہے، ریٹ لاک ہو چکا ہے. جب سودا ڈن ہو جائے تو ریٹ لاک ہو جاتا ہے اور جو طے شدہ ریٹ ہو جو فریقین نے طے کیا تھا اسی پر ڈیل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو اس کا خیال لازمی طور پر رکھا جائے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کوئی نابینا شخص کاروبار کرنا چاہتا ہے پارٹنرشپ کے ذریعے سے، کے ذیل میں کیا مسائل ہوں گے پیسے اور وقت لگانے کے اعتبار سے رہنمائی فرما دیں. دیکھیں، نابینا ہو یا آنکھ والا ہو، مسائل سب کے لیے ایک جیسے ہیں. فریقین آپس میں طے کر لیں کہ پیسے دونوں کے کتنے ہوں گے، نمبر ایک بات. نمبر دو بات یہ ہے کہ دونوں کا جو نفع ہے اس میں کیا تناسب ہوگا. جو ورکنگ پارٹنر ہے وہ زیادہ لینا چاہتا ہے اپنے کیپٹل سے تو ٹھیک ہے، دونوں کام کریں گے یا دونوں سلیپنگ پارٹنر ہوں گے یہ جاننا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جو نقصان جس کا جتنا کیپٹل ہے اتنا نقصان وہ برداشت کرے گا. مرکز الاقتصاد الاسلامی اسلامک اکنامک سینٹر، یہ ایک تحقیقی اور جو اسلامک فائنینس کے ایشوز ہیں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ایک دعوت اسلامی کا شعبہ ہے. اس شعبے نے شرکت کی جو بنیادی معلومات ہیں، شرکت کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، موٹے موٹے جو مسائل ہیں، ایک پمفلیٹ جاری کیا ہے. اور امید ہے کہ دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ پر یہ پمفلیٹ موجود ہوگا، تو آپ اس پمفلیٹ کو بھی حاصل کر سکتے ہیں. ہماری ایک ای میل آئی ڈی بھی ہے، اس پر اگر آپ ای میل کریں گے تو اللہ نے چاہا تو یہ جو پمفلیٹ ہے آپ کو ای میل کے ذریعے بھی بھیجا جا سکتا ہے. بس فتویٰ دارالفتہ دعوت اسلامی. جی حسن اقبال اتاری. سلسلہ احکام تجارت کے اندر مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے. حضور، قربانی کی غرض سے لیے گئے جانور ان کو منافع پہ بندہ فروخت کر سکتا ہے یا نہیں، یا وہ منافع آئے وہ بندہ منافع اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ کر دے اور جو اصل رقم تھی اس کا دوبارہ جانور خرید لیا جائے؟ کیا یہ صورت جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھیے، قربانی کا جو جانور ہے کسی نے قربانی کے لیے خریدا تھا. تھوڑا سوال میں کنفیوژن بھی تھی شروع میں، آخر میں وہ کنفیوژن دور ہو گئی. شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے، ہوتا نا آج کل موسم میں لوگ جانور خریدتے ہیں اس موسم میں کہ بقرعید پر بیچیں گے. مثال کے طور پر اس موسم میں 10 مہینے کا کسی نے جانور خرید لیا، جی 9 مہینے کا خرید لیا، ابھی 3 مہینے باقی ہیں، تو اس کو کھلا پلا کے پھر بیچ دیتے ہیں. تو ایک تو صورت یہ ہے، تو اس کو تو یہ نہیں کہیں گے بھی قربانی کے لیے خریدا ہے. اور ایک یہ ہے کہ کسی نے خاص قربانی کے لیے خریدا کہ میں اس کو ذبح کروں گا اللہ کی راہ میں، تو ایسے جانور سے جو ہے نا منافع پھر حاصل نہیں کیے جاتے. ہاں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ کمزور ہے، میں اس سے بہتر خریدتا ہوں، اور ظاہر بات ہے 2-4 مہینہ آپ کے پاس رہا، جانور جتنے کا آپ نے خریدا تھا اس سے مہنگا بکے گا،
لیکن آپ نے اس سے بہتر جانور خریدنے میں وہ پیسے لگا دیے، اوپر سے جیب سے کچھ ڈال کے آپ کو جانور لینا پڑا، تو اس میں تو کوئی کباہت نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ سستا جانور خریدیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مفتی راول پنڈی سے محبوب صاحب ہیں اور یہ سوال کر رہے ہیں کہ قسطوں پر تجارت کرنے کا کیا حکم ہے کمی بیشی کے ساتھ؟ دیکھیے، ایک تھیوری کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، قسط ادھار لین دین کو کہتے ہیں۔ عام طور پر ادھار میں یہ ہوتا ہے کہ یک مشت قیمت ادا کر دی جاتی ہے، قسطوں میں جو ہے وہ اس کی صورتیں بیان ہو جاتی ہیں کہ بھئی اتنے مہینے میں اتنے آپ نے ادا کرنے ہیں اور ہر مہینے قسط دینی ہے۔ تو یوں یہ ادھار کی ایک صورت ہے، ادھار مال بیچنا جائز ہے، لیکن فی الحال یہ ایک پورا بزنس بن چکا ہے۔ ہر شہر کے اندر اس طرح کی دکانیں ہوتی ہیں جو قسطوں پر کام کرتی ہیں، تو بہت ساری دکانیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر شرعی معاملات بھی کرتی ہیں، اور کچھ دکاندار ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان معاملات سے بچتے ہیں۔ میں ابھی حاضر ہوا پنجاب میں، جی، تو مجھے ایک ذمہ دار پکڑ کے قسطوں کی دکان میں لے گئے، کہنے گے کہ یہ بڑے اہل محبت ہیں، اور ذرا میں نے کہا بھائی کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مالی جرمانہ نہیں لیتا۔ ایک بڑی پرابلم ان کے یہاں یہ ہوتی ہے کہ وہ پلنٹی ڈالتے ہیں، ان کا کام نہیں لیتے یہ، تو یہ خرابی تو ان کے یہاں بہرحال نہیں پائی جا رہی تھی۔ امید کرتے ہیں کہ اور بھی خرابی ان کے یہاں نہ پائی جائے۔ تو یوں وہ کس شرط پر مال بیچتا ہے، کیا ان کی شرائط ہوتی ہیں، یہ دیکھنا بڑا اہم ہے۔ اس کے دیکھے بغیر کوئی بھی صورت جو ہے نا وہ آج کل جو چل رہی ہیں اس کو جائز نہیں کہا جا سکتا، بلائنڈ ہو کر جواب نہیں دیا جا سکتا۔ کن شرائط پر وہ ڈیل کر رہے ہیں یہ دیکھنا ضروری ہے، آپ کے لیے بھی دیکھنا ضروری ہے۔ راول پنڈی میں بھی دارالفتہ اہل سنت موجود ہے، صدر میں دارالفتہ اہل سنت یہ موجود ہے، وہاں سے جا کر بھی جس کمپنی سے آپ کرنا چاہتے ہیں، جس دکان سے کرنا چاہتے ہیں، اس کا جو شرائط نامہ ہے وہ دکھا کر رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، انسان کا بلڈ خون کا سیل کرنا، کاروبار کرنا، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیے، خون کی جو بے ہے یہ بے باطل ہے، خون مال نہیں ہے، ناپاک چیز ہے۔ علماء نے ضرورت کے وقت خون کے لین دین کی اجازت دی ہے، یعنی آپ بغیر معاوضے کے خون کسی کو دیں، خون چڑھایا جائے، حاجت شریعہ پائی جائے، ضرورت شریعہ پائی جائے، انسان کی جان جانے کا، اعضاء کے تلف ہونے کا، اور کچھ اور بھی صورتیں بنتی ہیں، اس کا جہاں معاملہ ہو تو خون کے دینے کی اور چڑھانے کی تو اجازت موجود ہے، لیکن اس کو فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ ایک صورت ایسی نکلتی ہے کہ بالفرض اب موت و زندگی کا معاملہ ہے اور خون مل ہی نہیں رہا اور پیسے دے کر خریدنا پڑتا ہے، تو یہ مجبوری کی صورت ہے۔ تو مجبوری کی جو صورتیں ہیں تو اس میں مجبوری بھی اعلیٰ درجے کی ہو، یہ بڑا اہم ہے، تو اس میں اجازت دی گئی ہے، اس کے علاوہ عام حالات میں اجازت نہیں ہے۔ سب مجبوری میں بھی خریدنے کی اجازت ہے یا بیچنے کی اجازت ہے؟ بیچنے والے کو کیا مجبوری ہے کہ وہ بیچ رہا ہے؟ جی، میں یہی پوچھنا دیکھیں نا، ہم دیکھیں خریدنے والے کے ساتھ مجبوری ہے کہ موت و زندگی کے درمیان وہ دائر ہے، جی، اور بیچنے والا کہے مجھ پہ قرضہ ہے، مجھ پہ فلاں ہے، مجھ پہ فلاں ہے، مجھ پہ فلاں ہے، تو بھئی خون تھوڑی کوئی حل ہوتا ہے، کتنی بوتلیں نکل آئیں گے ایک بندے میں۔ ٹھیک ہے، مجھ سے ایک چیز یہ بھی کلیئر، تو بات یہ ہے کہ اس کے اور ذرائع ہوتے ہیں، یہ تو اللہ کی امانت ہے، صحیح، ہماری زندگی، ہمارے اعضاء، ہمارے پارٹ آف دی باڈی، یہ اللہ کی امانت ہے، تو ہم اس میں کیسے تصرف یوں کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ مجھے ایک چیز کی اور وضاحت فرما دیجیے، جیسے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے، تو ہمارے یہاں بھی اور پوری دنیا میں بعض ادارے جو ہو لیبارٹریز وغیرہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جمع کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ وقت ضرورت کا پیشنٹس کو دے بھی رہے ہوتے ہیں، تو وہ اسکریننگ وغیرہ کے یا جو چارجز ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں، کیا وہ بیچنے خریدنے کے حکم میں آئیں گے؟ دیکھیے، جب بھی خون دیا جاتا ہے کسی ادارے کو، ہاسپٹل کو، تو وہ خون عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ مریض کو چڑھا دیا جائے، جی، اس کا ایک لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، خون کو دیکھا جاتا ہے، جو خون آیا ہے اس میں کیا چیزیں موجود ہیں، پھر اس خون کی ایک عمر بھی ہوتی ہے۔ تو یوں لیبارٹری چارجز اگر وہ ہاسپٹل لیتا ہے تو یہ خون کی قیمت نہیں ہے، ٹھیک،
یہ جو ایکسپینس ہیں لیبارٹری چارجز وغیرہ کے یا چڑھانے وغیرہ کے، یہ اس کے ایکسپنس ہوتے ہیں، خون کی قیمت نہیں ہوتی. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ دنیا کے بہت سارے کاروباروں میں عورتیں بھی کاروبار کرتی ہیں، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ضرورت سے زائد ان کے بڑے بڑے کاروبار ہوتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر ان کو ضرورت سے زائد جو کماتی ہیں اس حوالے سے ان کو کن شرعی احکامات کا خیال رکھنا چاہیے؟ آپ تو نوکری پر بھی سوال کریں گے کہ جی عورت اتنا کمائے، اتنی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی قید کہیں بیان نہیں ہوئی کہ عورت اگر کاروبار کرتی ہے یا نوکری کرتی ہے تو صرف اتنا کر سکتی، اتنی اس کو ضرورت ہے. نوکری کے اندر تو علماء نے 5 شرائط بیان کی ہے، اس میں سے ایک یہ کہ پردے کی رعایت ہو. تو اسی طریقے سے کاروبار جائز طریقے سے کرتی ہے، حلال و حرام کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کرتی ہے تو کاروبار کر سکتی ہے. اس میں کوئی یہ نہیں کہ بھائی ضرورت سے زیادہ کام نہیں کرنا اور کم کرنا ہے، ایسی کوئی تخصیص کہیں بھی بیان نہیں ہوئی ہے. اگر یہاں پہ ایک پہلو ہے جو فقہی مسئلہ ہے، وہ تو آپ نے بیان فرمایا. ایک پہلو ہے کہ اگر تصوف یا اخلاقی اعتبار سے کسی کے ذہن میں کوئی حد ہے تو وہ صرف خواتین کے ساتھ خاص ہوگی یا پھر وہ مردوں کے لیے بھی ہوگی؟ دیکھیے فی الحال تو سوال میں کافی سارا مبالغہ ہے. جی، عورتیں نہ ہونے کے برابر ہیں کاروبار میں. ٹھیک، کم از کم پاکستان میں تو یہ صورتحال ہے. کوئی بہت ہی محدود صورتحال ایسی ہوتی ہوگی کہ جہاں پہ خواتین یوں اوپنلی بڑا کاروبار کرتی ہوں. ٹھیک ہے. گھروں میں تو ہوتے ہیں کام، عورتوں کی استعمال کی چیزیں، چھوٹی موٹی چیزیں گھروں میں لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، خواتین بیچ رہی ہوتی ہیں، لیکن بڑے پیمانے پر بہت کم ایسا ہے کہ عورتیں کاروبار کرتی ہوں. اکا دکا ایسے معاملات ہوتے ہیں. جی ٹھیک. مجھ سے ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا کیسا ہے، اس کا ارشاد فرمانا. دیکھیے جب آپ کریڈٹ کارڈ معاہدہ سائن کرتے ہیں تو آپ رضامندی کا اظہار کرتے ہیں کہ اف آئی لیٹ آئی ول پے انٹرسٹ، جب میں لیٹ ہو جاؤں گا تو میں انٹرسٹ پے کروں گا. یہ رضامندی کا اظہار آپ کرتے ہیں. اور پھر بدقسمتی کے ساتھ اگر آپ بنوانے کے بعد کیش نکلواتے ہیں تو سیم ڈے سے سود شروع ہو جاتا ہے. یہ بڑی نئی بات ہے، میں ایک عرصے تک مجھے نہیں پتا تھی. جی، ہم مسئلہ بیان کرتے تھے نا کہ بھئی دوسری صورت یہ کسی نے بنوا ہی لیا، اب وہ خرید و فروخت کر رہا ہے تو خرید و فروخت تو حلال کہلائے گی. جی، لیکن یہ ضروری ہے کہ وقت پہ پیمنٹ کر دے. ٹھیک ہے. تو جب سے میں ذرا اس لائن میں آیا ہوں، کچھ بینکنگ سیکھنا شروع کی ہے، سکھانا شروع کیا ہوتے. بس دونوں چیزیں چل رہی ہیں، سیکھ کے سکھاتا ہے بندہ. تو پھر میں نے بریفنگز لی کچھ ماہرین سے. جی، کارڈ پر پورا میرا ایک لیکچر ہوتا ہے. ٹھیک، ڈفرینٹ جو کارڈ ہیں جی، اس پر پورا میرا ایک لیکچر ہوتا ہے. اور پتہ ہی چلا کہ جناب اگر آپ کیش وڈرا کریں گے تو سیم ڈے سے سود شروع ہو جاتا ہے. کوئی 40 دن کا وہ نہیں ہے. اچھا پھر 40 دن کا جو معاملہ ہے یہ بھی ایک اس کی الگ اسٹوری ہے. اس کا ایک سرکل ہوتا ہے 52 دن کا. ٹھیک ہے. جیسے مہینے کی تاریخ جو ہے 3 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے سرکل کسی کا، جی، تو اگلے مہینے کی 3 تاریخ پہ سرکل ختم ہو رہا ہے. صحیح ہے. اس پر 20 دن ملتے ہیں. صحیح ہے. 3 ٹھیک ہے. اگر کسی نے 28 تاریخ کو خریداری کی ہے جی، تو اس کے پاس 2 دن ہے، اس کے پاس یہ مہینہ نہیں ہے. صحیح. البتہ وہ 20 ڈیز پلس کرے گا. ٹھیک ہے. تو کارڈ میں 2 طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. ایک آپ کا تاریخ کب شروع ہو رہی ہے، صحیح ہے، اس تاریخ سے جو نا مہینہ چل رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. 28 تاریخ کو کیا آپ نے تو آپ کو 30 دن نہیں ملیں گے، 2 دن ملیں گے. صحیح. پلس وہ 20 ڈیز ہے. صحیح ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو سود لیا جاتا ہے، جی، ابھی تو دیکھیں جو سود کے ریٹ ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. جی، 20% تک آ گیا ہے. جی، ہم 1 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ کم تھا. جی، کورونا کے ٹائم پہ تو خاص طور پر 7-8% بھی رہا ہے. بھلے
1% ہو بھلے 0.1% ہو, سود تو سود حرام ہے. ٹھیک. لیکن اس دور میں بھی جو ریشو تھا کریڈٹ کارڈ پہ سود کی ادائیگی کا وہ 35 سے 38% تھا. اچھا, یعنی ایک تو غلط کام, اوپر سے وہ بھی بڑے پیمانے. ایسے تو اشتہار نہیں دیا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. اتنے جو اشتہار چلتے ہیں, ترغیبات چلتی ہیں, اب آپ اس کو یہ دیکھیں کہ 35 سے 38% سود سالانہ بات ہو رہی ہے, اس پہ چارج ہوتا ہے. اللہ. اس نے 1 لاکھ روپے کا اگر لیا ہے تو اس پہ 38,000 روپے تک سود دینا پڑے گا سال میں. اور اب جو شرح سود بڑھی ہے, اب اس کی کیا ریشو چل رہا ہے کرنٹلی, اس سے میں اپڈیٹ نہیں ہوں کیونکہ ابھی پیچھے تو نہیں بڑھا ہے یہ. تو یہ اس کے معاملات ہیں. تو 2-3 چیزیں ڈسکس ہوئیں. خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ سائن کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ تو آپ کہتے ہیں میں رضامندی کا اظہار, میں راضی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ لیٹ کریں گے تو پھر آپ جو عملی غلطی ہے, ابھی تو نیت کا معاملہ تھا, انٹینشن کا معاملہ تھا, اگلا مرحلہ اگر آپ نے واقعتاً لیٹ کر دیا تو پھر آپ عملی طور پر بھی سود دینے کے مرتکب ہو جائیں گے. اس پہ گفتگو ہوئی ہے. میں چاہ رہا ہوں ایک چیز اور مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے کچھ دنوں سے, اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہمیں بھی وہ بعض اوقات دیکھنا پڑ جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ مختلف ایپس لانچ کی گئی ہیں اور وہ آفر کر رہی ہیں کہ جی آپ چھوٹے سے چھوٹا قرضہ, یعنی ان کی کوئی حد ہوگی لیکن وہ ڈائلاگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا قرضہ بغیر کسی شیورٹی کے اور بغیر کسی بینکنگ کے اور بغیر اس کے اور اس کے, بس آپ ہمیں کلک کیجئے اور قرض لیجئے. تو یہ سارا جو ہو رہا ہے معاملہ, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ 1,000 2,000 5,000 بھی قرض لینے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. دیکھیے بدقسمتی کے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ جب ڈیجیٹل دنیا کے جتنے فوائد ہیں, بہت سارے فوائد ہیں جی, ایک سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ اندھیروں میں رہتے ہیں. بھئی جو فزیکل دنیا ہے نا, جو دنیا وہ ہے جو ہم رہتے ہیں, آپ کسی سے مشورہ کریں گے, کسی سے پوچھیں گے, کسی سے سوال کریں گے. جب آپ کی ساری معلومات ڈیجیٹل دنیا پہ چلنے والے اشتہار کی بنیاد پر ہوں گی. وہ ایک کمپنی تھی, فراڈ کمپنی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو غیر قانونی قرار دیا SCCP نے. اس نے ایک جہاز دکھانا شروع کیا میروز بھائی, ٹھیک ہے. بندہ جہاز میں سوار ہوتا ہے, کہتا ہے میں نے اس کمپنی کے منافع سے جہاز خرید لیا ہے. تھوڑے دنوں کے بعد کسی نے کہا ہوا کہ بھائی تھوڑے بہت شرم کرو, آیا کرو. پاکستان اتنے بھی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ جہازوں کے سپنے دیکھیں گے. تو اس کمپنی نے اپنا اشتہار بدل دیا. اب ایک کار آتی ہے اور ایک بندہ آتا ہے, دیکھو میں نے اس کمپنی کے منافع سے کار خرید لی ہے, ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک وہ کمپنی جس کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے, SCCP کہتی ہے غیر قانونی ہے, ٹھیک ہے, پاکستان میں رن ہی نہیں کرتی. اچھا کوئی آفس کھول بھی لیا ہو تو اس کام کرنے کی اجازت نہیں ہے جس کام کے لیے وہ مشہور ہے. یوٹیوب پہ سب سے زیادہ اس کے اشتہار چلتے ہیں, اب میں نام لینا نہیں چاہتا ہے اس کا, مشہور ہوگی. تو ایک عام آدمی کیسے کنفیوز ہو رہا ہے؟ بدقسمتی ہے, بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے کبھی ایسا نہیں سنا تھا, تصور نہیں تھا کہ یوں اشتہار چلیں گے کہ آپ سودی قرضہ لے لو, سودی قرضہ لے لو. نہیں مجھ سے اب یہ نہیں کہتے, وہ تو جو ان کا ماڈل ہے سودی قرضہ ہے, وہ ہے, لیکن وہ تو کہتے ہیں 50,000 روپے لے لو, طرح طرح کے اشتہار. تو بات یہ ہے کہ سود میں نوست ہی نوست ہے. 2 سائڈس ہوتی ہیں. ٹھیک, ایک سائڈ یہ ہے کہ آپ کو سنہرے باغ دکھائے جا رہے ہیں, جی, سنہرے خواب اور ہرے باغ دکھائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو جو ہے نا وہ لالچ میں اتارا جا رہا ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ڈیجیٹل دنیا کا ایک فائدہ کم از کم یہ ہے کہ آپ وکٹمس کو تلاش کر لیتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان کے ساتھ پھر کیا ہوا. میں نے کچھ ویڈیوز جیسے دیکھی جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ دیتے ہیں قرضہ, مثال کے طور پر مہینے کے لیے کس نے لیا ہے, ہفتے بعد فون آنا شروع ہو جائیں گے, جی, ہمارا پیسہ واپس کرو. وہ بندہ بولتا ہے کہ میں نے تو یہ مہینے پر لیا ہے, میں کیسے واپس کروں, گناہ تو وہ ہے ہی ہے, سودی معاملہ کیسے حلال ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو اور مزید چیزیں ہوتی ہیں, علمان والحفیظ. اب ایک بہت بڑا جو نا وہ بہت بڑا فریب اور بہت بڑا جو دھوکہ دہی کا بازار گرم کیا گیا. ایک مارکیٹنگ جو ہے نا وہ لائی گئی, بینکوں نے اور انشورنس کمپنیوں نے مل کر ایک معاہدہ کیا. بینک ایز اے کارپوریٹ کمپنی کے
اس نے ایجنٹ بنا انشورنس کمپنیوں کا، جی اور اس نے اب انشورنس کمپنیوں کو کی مارکیٹنگ شروع کر دی. ایک بندہ بٹھا دیا، ٹھیک ہے، جی اس بندے کو پتہ ہے کہ کون سی موٹی اسامی ہے، صحیح ہے، کس کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کرتا ہے فون، جی ہمارے پاس یہ پالیسی ہے. اور فون کرنا تو دور کی بات، دیہی علاقوں میں کتنے ایسے کیس رپورٹ ہوئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں مجھ سے سائن کس بات کے کروائے جا رہے ہیں. اس کو پالیسی بھیج دی، اس کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹ گئے. ٹھیک ہے. میں نے ایک فیس بک پہ گروپ دیکھا ہے جس پر کچھ 25-30 ہزار لوگ موجود ہیں. ٹھیک. سارے وکٹمز نہیں ہوں گے، ایک بہت بڑی تعداد ان وکٹمز کی ہے کہ جو اس طرح کی کمپنیوں کے دھوکے کا شکار ہوئے. جی کارپوریٹ لیول پہ اتنا بڑا دھوکا. اچھا میں نے اس پر پوری سٹوری پڑھی، غیر ملکی ویب سائٹ ہے جو نیوز کو کور کرتی ہے، اس میں پوری کی سٹوری دی ہوئی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک تو حرام کام، سودی کام، پھر اس کی نوستیں آپ دیکھیں کتنی ہیں. مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھانا چاہتی ہے. تو سودی جو نظام ہے اس کے اندر استحصال ایک بنیادی فارمولہ ہے. سودی نظام جہاں بھی ہوگا، سودی قرضے جہاں بھی ہوں گے، سودی لین دین جہاں بھی ہوگا، استحصال استحصال استحصال، بس اپنا مفاد لو اور نکلو. اس کے مقابل میں جو اسلامی نظام ہے کاروبار پر مبنی ہے. آپ ڈیلنگ کرتے ہیں، آپ چیز خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، آپ مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ دیکھتے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں یہ پیسے لے کے کہاں لگا رہا ہوں، پیسے دینے والا آپ کو پیسے نہیں دیتا. مثبت سرگرمیاں مارز وجود میں آتی ہیں. تو یوں بات جب بھی سودی نظام کی ہوگی اس کی خرابیاں نو ڈاؤٹ بڑھتی جا رہی ہیں، اور نئی سے نئی شکلیں جو خرابیوں کی ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احکام تجارت، احکام تجارت.